آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بچیوں کو، ان بچوں کو جن کے پیارے کتنے کتنے سال ہو گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کو دینے کے لیے۔ عدالتیں جن کے ذمے یہ آئین نے ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کو اس ملک میں یقینی بنائیں گی، وہ عدالتیں خاموش ہیں۔ انصاف کے منصب پر بیٹھے لوگ توجہ نہیں دے پا رہے ان مسائل کی جانب، اور معاشرہ بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ اسلام آباد میں کتنی دفعہ آپ لوگ ہمارا ضمیر جگانے وہاں پر آئے، اہل اقتدار کا ضمیر جگانے وہاں پر آئے، ہم میں سے کچھ لوگ تو وہاں پر پہنچے، ان کیمپوں میں پہنچے، اظہار ہمدردی بھی کی، اظہار یکجہتی بھی کی، لیکن آج تک ہم اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکال سکے۔ اخباروں میں کئی دفعہ یہ خبریں چھپیں کہ بلوچستان کی کسی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ نے حکومت کے ساتھ نیگوسیشن میں درجنوں یا سینکڑوں لوگ مسنگ پرسنز برآمد کرا لیے۔ وہ کرا تو لیے، سینکڑوں اور بھی موجود ہیں، لیکن کبھی یہ سوال اس معاشرے میں اٹھا کہ آخر وہ لوگ جن کو عرصہ دراز سے قید میں رکھا گیا تھا، اگر واقعی انہوں نے کچھ قصور کیا تھا تو ان کو پھر چھوڑا کیوں گیا؟ وہ بے قصور تھے۔ اس ملک میں ہم نے تو کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ جس میں ہم نے اس ملک کے شہریوں کو اس ملک سے دور کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اور حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو دوست آج یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں، اسی سوچ کو لے کر نکلے ہیں کہ ہم اس ملک کے ہر دارالخلافہ میں وہاں پر سیمینارز کریں گے، جو گفتگو لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، ان کے مسائل سے تعلق رکھتی ہے، اس کو ابھاریں گے، لوگوں کو ایک موقع دیں گے کہ وہ نہ صرف اپنے ایشوز واپس مین سٹریم میں لے کر آئیں، بلکہ وہ گفتگو جو پورے پاکستان کو پرونے کے لیے ضروری ہے وہ گفتگو کی جائے، سیاست کو موقع دیا جائے۔ اب یہاں اگر اس ملک میں مزید اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کے اندر جو انوالومنٹ ہے، اس کو یقین مانے ہم نے اگر دور نہ کیا، لوگوں کے مسائل پر گفتگو نہ کی، سیاست کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا، لوگوں کے انسانی حقوق کی پرواہ نہ کی، تو پھر ہمارے پاس وقت بہت کم رہ جائے گا۔ ہم ایک امپلوژن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم سری لنکا نہیں ہیں۔ یہاں پر اس ملک میں ایتھنک اور ریلیجس ڈیوائڈز اتنی ہیں، فالٹ لائنز اتنی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس ملک کے اندر امپلوژن ہوتا ہے تو وہ مکمل سوسائٹی کا بریک ڈاؤن ہوگا، اور ہم اس بریک ڈاؤن کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو بھی سننا ہوگا، اپنے اندر یہ حوصلہ بھی پیدا کرنا ہوگا کہ نہ صرف ہم نے ان کی گفتگو کو سننا ہے، بلکہ حل بھی ان کے لیے نکالنے ہیں اور حل بھی تلاش کرنے ہیں۔ آج جو گوادر کے اندر صورتحال ہے، واڈیلا صاحب نے جو گفتگو کی، اگر کوئی شخص اس کا حل نکالنا چاہے تو کتنا مشکل ہے، اس کا حل کیوں نہیں نکالا جا سکتا؟ لیکن ہم اپنی ایگوز کے قیدی بن چکے ہیں۔ آج اگر بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں کوئی سیاسی جماعت اگر دلچسپی رکھتی ہے تو اس میں کتنا مشکل ہے کہ ہم 12 منٹ میں
ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اس کے قانون پر قومی اسمبلی اور سینٹ اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے نظام کا بھدا پن ہے۔ کاکڑ صاحب نے یہاں پر، رفیع اللہ کاکڑ صاحب نے جو گفتگو کی، مدلل گفتگو تھی، اور انہوں نے بڑا ایک پریکٹیکل حل تجویز کیا، اس کی طرف توجہ دلائی کہ کس طریقے سے سٹرکچرل ریفارم کر کے بلوچستان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ سینٹ کے اندر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، سینٹ کے الیکشنز کو ڈائریکٹ الیکشنز کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائریکٹ الیکشنز کر کے جو بلوچستان کے جو فیئرز ہیں، جو گریوینسز ہیں، وہ ایڈریس کی جا سکتی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کی جو یہاں پر پارٹیسپیشن ہے، ٹھیک نشاندہی دلائی انہوں نے کہ 17 سیٹیں ہیں، اور 17 سیٹوں میں سے کوئی جماعت بہت محنت کرے تو 5 یا 7 سیٹیں جیتے گی۔ پولیٹیکل سٹیک یہاں پر کریٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کا سٹیک کریٹ کرنے کے لیے یہ ریفارمز ہمیں لے کے آنی پڑیں گی۔ یہ ایک وائبل طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ میری ان سے 1-2 دفعہ گفتگو ہوئی، انہوں نے ایک اور جانب بھی میری توجہ دلائی کہ دنیا میں کچھ جگہوں پر مائنورٹی ویٹو کا کانسیپٹ بھی وہاں پر تجربہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم ان ریفارمز کو کرنے میں ڈیلے کریں، لے تو لال سے کام لے، سیاسی جماعتیں سنجیدگی نہ دکھائیں، تو ایک اور چیز بھی ہے کہ ان 17 سیٹوں پر چاہے جو بھی منتخب ہو کر آئے، لیکن مائنورٹی ویٹو کے ذریعے، اس کانسیپٹ کے ذریعے ان 17 لوگوں کو قومی اسمبلی کے اندر وہ حق دیا جائے کہ جب ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، اس ملک کا جو فائنینشل بجٹ ہے، اینول بجٹ پریپریشن ہے، ان کے لیے ان 17 کی 17 کی ووٹ ضرورت ہے۔ ہم اس طرح بھی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اس 17 کے بلاک کو وہ طاقت دی جا سکتی ہے کہ جب تک یہ 17 لوگ اس ملک کے اینول بجٹ کے اوپر ایگری نہیں کریں گے، چاہے جو بھی حکومت ہو، 2/3 میجورٹی سے یہ ایگری نہیں کریں گے، تو وہ بجٹ پاس تصور نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں کیسے تمام سیاسی جماعتیں ان 17 MNAs کے گھٹنوں میں بیٹھیں گی۔ تو دنیا میں ایسی چیزیں ہیں، ایسے کانسیپٹس ہیں کہ جن کے ذریعے پرابلمز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ پرابلمز کو ایڈریس کرنے میں سنجیدگی رکھتے ہو۔ اب 75 سال تو گزر چکے، وہ سنجیدگی ہم دکھا تو نہیں سکے، تو اس کا اب حل کیا ہے؟ ہم نے راستہ بھی تو تلاش کرنا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر بلوچستان میں جس طرح کی گفتگو ہوئی، نظر آ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے سروائیول کو فیئر کر رہی ہیں، نوجوان ان سے سوال کر رہے ہیں۔ پی کے میپ سے میرے بھائی نے درست نشاندہی کی کہ آج اگر ہم نے نوجوانوں کی توجہ واپس سیاست کی جانب مبذول کرانی ہے، انہیں واپس اس سسٹم کے اندر سٹیک ہولڈر بنانا ہے، تو پھر ہمیں کچھ ڈیلیور بھی کر کے دکھانا ہوگا۔ لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انفارچونیٹلی وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ جو ہماری قومی جماعتیں ہیں، ان کے اندر وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کانورسیشنز کو ایڈریس کریں، وہ گفتگو کریں۔ صرف اور صرف پاور پالیٹکس ہے، اقتدار کا لالچ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ شاید وہاں بیٹھ کر وہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ اپنے پولیٹیکل پوزیشنز چینج کریں گے تو انہیں اس کی کوئی کاسٹ نہیں پے کرنی پڑے گی، لیکن آج یہاں مقرر کے بعد مقرر نے پی ڈی ایم کی پالیٹکس سے ہوپ کا بھی ذکر کیا اور پھر ان سے ڈس اپوائنٹمنٹ کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے درست باتیں کر کے اس ملک میں امید بھی جگائی اور کس طرح انہوں نے غلط پالیٹکس کر کے اس امید کو ضائع بھی کیا۔ اس ملک کے جو لوگ چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔
ہمیں یہ جو گفتگو ہم یہاں پر کر رہے ہیں، ہمیں یہ گفتگو پورے ملک کو دکھانے کی ضرورت ہے. اور یقین مانیے میرا تعلق پنجاب سے ہے، پنجاب میں بھی ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی گفتگو یہی ہو رہی ہے جو گفتگو آپ کر رہے ہیں. لیکن سیاسی جماعتیں وہ گفتگو کرنے کا شوق نہیں رکھتی. ان کے لیے پاور پالیٹکس اہم ہے. اور کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں، دنیا کا مجھے آپ کوئی ملک دکھا دیں کہ جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، پولرائز سوسائٹی ہو، ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہو، اور وہ ملک ترقی کر رہا ہو، اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو. مفتاح صاحب ابھی گفتگو کریں گے معیشت پر. ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کن حالات سے گزر رہا ہے، لیکن جتنی مرضی ہے اچھی انٹینشنز ہوں، معیشت کو کامیاب کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے آپ کو اس ملک کی فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اس ملک کی سیاست کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنا پڑے گا. اور وہ انفارچونیٹلی جن کا کام ہے کرنا، وہ اس کی جانب توجہ ہی نہیں دے رہے. تو ان مخصوص حالات میں جہاں جمہوری کلچر نے ایک بہت بڑی کاسٹ پے کی ہے، کاسٹ پے کرتا جا رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کاسٹ پے کر رہی ہیں، پولیٹیکل ورکرز کاسٹ پے کر رہے ہیں. کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے ٹھیک کہا، ٹھیک جانب انہوں نے توجہ دلائی کہ لوگوں کا رشتہ آئین سے ٹوٹ رہا ہے، ریاست سے ٹوٹ رہا ہے، وہ اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے میں اگر اس طرح کی محفلوں کا انعقاد نہیں کیا جائے گا، وہ گفتگو جو اس پورے ملک میں چپے چپے میں ہونی چاہیے، گلی محلے میں ہونی چاہیے، گاؤں دیہات میں ہونی چاہیے، اگر یہ گفتگو نہیں ہوگی ہم اپنا بڑا نقصان کر لیں گے. تو میں صرف یہ ہم دوستوں کی ایک کوشش ہی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے ایک نئے سرے سے تصور کیا جائے، ایک ایسا ملک ہے جس میں آئین کی حرمت ہو، لوگوں کا جو آپس میں باہمی معاہدہ ہے ریاست کے ساتھ، اس میں ان کو جو حقوق گارنٹی کیے گئے ہیں ان پر عمل ہو، ان کی فریڈمز کو جوڈیشری عدالتیں پروٹیکٹ کریں، معاشرے میں انصاف ہو، سیاست آزاد ہو، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہ ہو. تو تبھی ہم اپنے ملک کی معیشت اور باقی مسائل بھی ٹھیک کر سکیں گے، ورنہ ہم یہ بالکل کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن آج کی یہ جتنی یہاں پر گفتگو ہوئی، یہاں پر پورے ملک میں ایک بہت بڑی نا امیدی ہے، وہاں پر یہ امید بھی ہے. امید اس لیے ہے کہ سچ بولنے والے لوگوں کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے. ہمارا آپس میں یہ رشتہ موجود ہے. آپ کو یہ گفتگو کرتے ہوئے شاید خاقان عباسی صاحب بھی ملیں گے، مفتاح صاحب بھی ملیں گے، خواجہ ہوتی صاحب بھی ملیں گے، حاجی لشکری بھی ملیں گے، میر ہمایوں عزیز کرد بھی ملیں گے، نواب صاحب بھی ملیں گے، اور میں بھی ملوں گا. ہم جس جگہ موجود ہوں گے یہ گفتگو کریں گے. ہم نے اب اس گفتگو کو مین سٹریم کا حصہ بنانا ہے کہ لوگوں کے ایشوز پر آئیں، اس ملک کی سیاست کو آزاد کریں، اس ملک میں لوگوں کو انصاف دیں، ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آئیں. تبھی یہ ملک ایک کامیاب ملک تصور ہوگا، ورنہ یہ ملک ایک کامیاب ملک تو دور کی بات، ایک ایسا ملک تصور کیا جائے گا جو آج ہماری اس ملک میں ہے، دنیا میں اقوام عالم میں جو ہماری حیثیت آلریڈی ہو چکی ہے. اس ملک کو ایک نئے تصور کی ضرورت ہے، دوبارہ سے تصور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے. اس میں جہاں کہیں موقع ملا ہم یہ گفتگو کرتے رہیں گے، آپ کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے. اور بس یہی ہماری استدعا ہے کہ یہ گفتگو ٹوٹ نہ پائے، یہ گفتگو چلتی رہے. اسی میں پاکستان کی کامیابی ہے انشاءاللہ. بہت